سنو، حکمران بھی سنے، عوام بھی سنے، کہتے ہیں ملک میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالات یوں ہو گئے، سیلاب آ گئے، مہنگائی ہو گئی، یہ اللہ کے عذاب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ جس ملک میں ابو بکر کی تکفیر کی جائے وہاں آسمان موتی برسائے گا؟ جس ملک میں صحابہ پر لعنتیں ہو رہی ہوں وہاں پر زمین سونا اگلے گی؟ دیکھ لو اس محرم میں بھی کتنے بدبختوں نے حضرات صحابہ کرام کی توہین کی ہے، اور کئی جگہوں پر ہم نے FIRیں کٹائیں، اور کئی جگہوں پر حکمران اپنی جو ہے وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں پر کھلے عام گنبد خضرا کے مکی کو، گنبد خضرا میں نبی کے ساتھ سونے والوں کو لعنت ملعنت کی جائے، مجھے بتاؤ وہاں اس ملک پر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ وہاں یہ حالات سب کچھ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہاری زمینوں کی عزت اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں اگر عزت ہے تو نبی کی ہے اور نبی کے صحابہ کی ہے، اور یہ میں جذبات میں نہیں، اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی اور مومنوں کی ہے۔ بتاؤ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مومن کون تھے؟ کون تھے؟ ان کی عزت اصل، کیونکہ یہ عزت والے نبی کے ساتھ ملیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو کسی عزت والے کے ساتھ منسوب ہو جائے اللہ اسے بھی عزت دے دیتا ہے۔ یہ عام سا کپڑا اس کو زلدان بنا کر قرآن کی نسبت حاصل ہو جائے تو یہ کپڑا بھی باقی کپڑوں پہ فخر کرتا ہے۔ یہ عام سی لکڑی اسے قرآن کی رحل بنا کر قرآن کی نسبت مل جائے تو یہ دوسری لکڑیوں پہ فخر کرتی ہے۔ اس لیے نسبت ہوئی ہے صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بھی عزت اور مقام عطا کیا۔